والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا ہے اپنا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ یہ بچڑا بنا کر فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور مار ڈالو اپنی اپنی جان ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر متوجہ ہوا تم پر اللہ تبارک و تعالی إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً اور جب ہم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لے اللہ کو سامنے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ پھر آ لیا یعنی پکڑ لیا ان کو تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر جانے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو شکر ادا کرو. ذکر چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا کیا کیا حالات بنی اسرائیل پر پیش آئے ہیں کن حالات سے بنی اسرائیل گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا انعامات فرمائے ہیں ان انعامات کی فہرست اور اس کی لسٹ چل رہی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا انعام فرمائے ہیں. تو کل بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے پناہ دے دی اور ان کی حفاظت کر دی اور بدبخت فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے شور کے اندر غرق کر دیا. اس کے بعد جب یہ کسی میدان کے اندر پہنچے ہیں بعض لوگوں کی قول کے مطابق کہ واپس وہ لوگ مصر پہنچے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق اسرائیلیوں کی خواہش کے مطابق اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفہ اور ایک کتاب دینے کے لیے جب پہاڑ کے اوپر بلا لیا تھا تو بدبخت سامری نے ان لوگوں کا سونا اور چاندی اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس بچڑے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی
بچڑے کے اندر جان پیدا ہو گئی تھی، وہ آوازیں نکالنے لگا تھا۔ تو بنی اسرائیل دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے سامری کے کہنے پر، سامری کون تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں ہی سے ایک آدمی تھا اور یہ بڑا شرری قسم کا انسان تھا۔ اس نے جو بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی اس کے اندر ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا اور اس نے کہا کہ موسیٰ تم کو بھٹکا رہے ہیں، موسیٰ وہاں کیا لینے گئے ہیں، خدا تو یہاں ہے، اس بچڑے کی پوجا کرو۔ تو اس بچڑے کو بنانے کے بعد جب بنی اسرائیلیوں نے اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر کے واپس آئے ہیں تو آپ کے لوٹ جانے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، بھائی کے اوپر بھی غصہ ہوئے، مارنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے ان کی داڑھی تک آپ نے پکڑ لی کہ تم نے یہ سب کرایا ہے، لیکن اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا سب نہیں کرایا، میں نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے قوم کے لوگوں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس بچڑے کو بنا کر کے، اس بچڑے کو بنا کر آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس گوشالہ پرستی کو آپ نے جو اختیار کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ان کو اس غلطی کا علاج بتا رہے ہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم نے غلطی کر لی ہے، بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ آپ نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، بڑا نقصان کا کام کیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو، جس کا تم نے شریک اور شہید ٹھہرایا ہے اب اسی سے تم معافی مانگو۔ اس آیت سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں اپنا سبق پہلے لینا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی معافی اسی سے مانگے گا جس سے غلطی ہوئی ہے، جس کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے وہ اسی سے معافی مانگے گا۔ اب اگر میری طرف میں نے کسی کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیٹے سے معافی مانگ لوں تو اس کے باپ سے بھی معافی ہو جائے گی، نہیں، حق یہ بنتا ہے کہ اس کے باپ ہی سے معافی مانگی جائے۔ تو ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر غلطی گھر میں اگر بیوی سے ہو رہی ہے تو وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے تو بیوی کس سے معافی مانگے گی؟ شوہر سے معافی مانگے گی۔ شوہر کوئی غلطی کر دیتا ہے بیوی کی شان میں تو شوہر کس سے معافی مانگے گا؟ بیوی سے معافی مانگے گا۔ اپنے شوہر بنے میں بالکل نہ رہے، اس لیے کہ برابر کا حق ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معافی مانگے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معافی مانگے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ اب تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مارو اپنی جان کو، یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ شرک کو اتر آئے ہیں اور اس پر چلتے ہیں اپنے آپ کو مار ڈالو، اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنی جان کو ختم کر دو، یہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہوگا کہ اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی اور ہم آپ کے غضب اور غصے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی جان دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا اور ان کو یہ بات کہی اور آگے کہا کہ یہ تمہارے واسطے بہتر چیز ہے، تمہارے خالق کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ بہتر چیز ہوگی کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کی طرف وہ متوجہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیلیوں کی طرف متوجہ ہوئے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت میں اور پریشانی میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اللہ کی شان اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے بندے تکلیف کے اندر رہیں۔ جب دنیا کی ایک ماں ایک محبت ہوتی ہے اس کی، وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت
طریق کا بیان ہے اس آیتوں کے اندر کہ جو ان کی توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کی. یہ طریقہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے واسطے تجویز کیا، اس طریقے کو اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا. انہوں نے جو غلطی کر لی تھی، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اپنی جانوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، اپنا نقصان کیا، بڑے خسارے کا کام کیا. تو ان آیت کے اندر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو توبہ کا طریقہ بتایا تھا، اس طریقے کو ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں گے. جیسے ہماری شریعت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کر لینے کے پھر بھی قتل جان ہوتی ہے اور قتل کرنا ہی ہوتا ہے. جیسا کہ کسی کو کسی نے جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور ایسے ہی زنا بالشہادہ، یعنی وہ زنا کی جس کے اوپر گواہی مکمل ہو جائے اور پکی اور پختہ ہو جائے، جس کے پختہ ثبوت ہوں، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ زنا کرنے والے کو، زانی اور زانیہ دونوں کو مار مار کر کے، پتھر مار مار کر کے، ان کو رجم کر کے قتل ختم کر دیا جائے، ان کو جان سے مار دیا جائے. تو جیسی ان کی شریعت میں، اسرائیلیوں کی شریعت میں تھا کہ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ شریک و صحیح ٹھہرایا، تو موسیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو. ایسے ہی ہماری شریعت کے اندر بھی ہے، اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، اس کے اوپر گواہ مل جاتے ہیں اور پختہ ثبوت مل جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ان کو پتھروں سے مار مار کر کے قتل کر دیا، ختم کر دیا جائے گا. یہ سزا ثابت نہیں ہوتی ہے. آدمی کتنی ہی توبہ کر لے لیکن یہ سزا ثابت نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کے مستحق ہوں گے. بنی اسرائیلیوں نے جو توبہ کا طریقہ ان کو بتایا گیا، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا. تو اب جب انہوں نے ان کی بات کو مانا تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت کے مستحق ضرور ہوں گے. اس لیے کہ اور اس کا واقعہ ہماری امت میں بھی پیش آیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی سے زنا کا صدور ہو گیا تھا اور وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. آپ علیہ السلام ان سے بار بار گریز کر رہے ہیں، ان کو بار بار کہہ کر کے بھیج رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوا ہوگا. تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا. ان کی غیرت ایمانی دیکھیے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم تو کیا ہے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے کس نے گناہ کیا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، چھپ چھپا کر کے نہ جانے کیسی کیسی پلاننگ کر کے ہم ان گناہوں کو کرتے ہیں. ان سے گناہ ہو گیا لیکن گناہ کرنے کے بعد انہیں قرار نہیں آیا. ان کی ایمانی غیرت ایسی تھی کہ انہیں یہ بات راز نہ آئی کہ وہ اپنے گناہ کو چھپا سکے. اس لیے کہ دنیا سے تو وہ چھپا سکتے ہیں، اللہ سے اس کو نہیں چھپا سکتے ہیں. جس سے چھپانا چاہیے تھا اس کو سب کچھ پتا ہے، اس نے سب دیکھ لیا ہے. اسی لیے اپنے گناہ کی توبہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس گناہ کی توبہ یہی ہے کہ آدمی کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے بھی ختم کر دیا جائے. بالآخر ایسا ہی ہوا. آپ علیہ السلام کے پاس بار بار آتے رہے، آپ ان کو واپس بھیجتے رہے کہ شاید اس کی جان بچ جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، میرے سے گناہ ضرور ہوا ہے اور یقینی میں نے زنا کیا ہے، اور ایسے ہی کیا ہے جیسے شریعت سزا دیتی ہے کہ جیسے کہ سرمے دانی کے اندر سلائی کو ڈال دیا جائے، ایسے ہی میں نے زنا کیا ہے اور میرے زنا کا ثبوت ہے، اس کی گواہی دیتا ہوں، خود کو اس کو اقرار کرتا ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا اور حکم جاری کر دیا کہ ان کو جو ہے رجم کر دیا جائے. بالآخر ان کو میدان کے اندر لے جایا گیا، پتھر مار مار کر کے ان کو ختم کر دیا گیا. انہوں نے اللہ سے توبہ تو کی، اور یہ توبہ ایسی توبہ ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا تھا، صحابہ سے کہا کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے. حالانکہ وہ تو زانی تھے، لیکن زنا کرنے کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی توبہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے فرمان جاری کیا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے. تو جس گناہ کی جو توبہ ہے اگر آدمی اس کو کر لے تو یقیناً اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، عنایتیں رکھی ہیں. اب اگر ہم سے کسی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ہمارے واسطے کیا ہونی چاہیے؟ سزا و جزا کا تو معاملہ ان گناہوں کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی سزائیں
سزائیں، نماز چھوڑنے کی سزا اور چغلی و غیبت کی سزا، نا اتفاقیہ اور کسی کے عزت کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی سزا جو ہے، ان سب باتوں کی سزا ہمیں ملتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کی سزائیں ہمیں ملتی ہیں مگر احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سے جب بھی کوئی گناہ صادر ہو جائے اس کی توبہ کا طریقہ یہی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اے اللہ جو گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اگر کسی کی شان میں آپ سے گستاخی ہو گئی ہے تو اسی قاعدے کے مطابق کہ جس سے گناہ ہو، جس کی شان میں گستاخی ہو، جس سے غلطی ہو، وہ اسی سے معافی مانگے، اور جب وہ معاف کر دے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر ہمارے واسطے یہی سبب ہے کہ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ اگر ہم سے کسی کی شان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ اسی آدمی سے معافی مانگے، اور معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے۔ دوسری چیز کہ گناہ ہو جانے کے بعد جو اس کی توبہ کا طریقہ ہے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ان سے گناہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کس چیز کی تلقین کی؟ انہیں یہ نہیں کہا کہ چلو بس یہاں سے کہیں اور جا کر کے رہیں گے، یا تم جو میں شریعت ہے اس کو پر عمل کرو، نہیں، سب سے پہلے انہوں نے ان کو اس بات کی تعلیم دی کہ کیا کرو؟ توبہ کرو، اپنے رب سے تم توبہ کرو۔ تو اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو سکے، اللہ کی رحمتوں سے ہم محروم نہ ہو سکے۔ تو ان آیتوں کے اندر ہمارے واسطے 2-3 سبب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کے اوپر توبہ کرے، دوسرے یہ کہ جس سے غلطی، جس کی شان میں گستاخی ہو اسی سے آدمی معافی طلب کرے۔ 2 چیزیں اس آیت کے اندر ہمارے واسطے بیان کی گئی ہیں، اور آگے پھر ایک تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اس چیز کی توبہ کا طریقہ ہے اگر ہم اسی کے اعتبار سے توبہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رحمتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے، اپنی رحمت اور عنایت سے ہم کو مستفیض فرمائیں گے۔ آگے کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ کام کر لیا بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، تو انہوں نے ایسا کیا کیونکہ یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، پھر کیا ہوا اس کے بعد میں پھر ان کا عناد اور ان کا کفر پر ڈٹے رہنا یہ پھر سامنے آیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر کہہ رہے ہیں اے موسیٰ ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ جب تک حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کیا پتا ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ بلاخر ایسا ہوا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی آئی، ایک کڑک آئی جس نے ان کو آگ اڑا، حالانکہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا قصہ آگے یہ ہے، اس کا قصہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر کے پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ہماری شریعت ہے، تو بعض گستاخ کھڑے ہوئے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہم کے سامنے باطل ضرور نکل کر کے آتا ہے چاہے وہ ہم کتنا ہی صاف شفاف کیوں نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ گستاخ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے اس بات کو اگر کہہ دے کہ ہاں یہ تمہارے واسطے میں نے بھیجی ہے، یہ کتاب تمہاری شریعت ہے، تو تب ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، تب ہم اس کتاب کو مانیں گے۔ بتاؤ کہاں تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں اور انہیں یقین کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو، اللہ ان سے باتیں کرے، اللہ ان کی تصدیق کرے، گدھے نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک اس بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خود اس بات کو نہ کہہ دے کہ ہاں یہ میں نے تمہارے واسطے کتاب بھیجی، ہماری یہ کتاب ہے، تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے فرمایا کہ کوہ طور پر چلو اور میرے ساتھ وہاں چلو، میں وہاں آپ کو اس بات کی تصدیق کراؤں گا جہاں سے اس کتاب کو لے کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے
پھر آخر ان کے 70 آدمی بنی اسرائیل کے اس کام کے لیے 70 آدمی جو منتخب ہوئے وہ ان کے ساتھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جب روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا. اللہ کا کلام انہوں نے خود سنا. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ان کے کانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آواز پہنچائی. پھر ان کا انعام اور بڑھ گیا. پھر بیوقوف اور جاہل کہہ کے اس بات پر آ گئے کہ پتہ نہیں آپ نے جادو کر رکھا ہوگا, کیا معلوم کس کی آواز آ رہی ہوگی, کیا معلوم آپ نے کہیں کوئی آدمی بٹھا رکھا ہو وہ یہ سب کلام پڑھ رہا ہو. انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں تب تک ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے. ان کے رنگ دیکھو کیا کیا تھے. پھر رنگ چڑھا اور کہنے لگے کہ کلام سننے سے ہمیں قناعت نہیں ہو رہی ہے, ہمارا دل مطمئن نہیں ہے, ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بات کریں گے, خدا جانے کون بول رہا ہو, اگر خدا کو دیکھ لے تو بے شک ہمیں یقین آ جائے گا. اب دنیاوی آنکھوں کے اندر, انسانوں کے اندر وہ طاقت اور وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے, اللہ کو دیکھ سکے. یہ ہماری آنکھوں میں ہمت نہیں ہے, وہ طاقت ہماری آنکھوں کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی پر ایک بجلی کو بھیجا اور وہ ایسی کڑک ایسی بجلی تھی کہ جو ان کے اوپر طاری ہوئی, ظاہر ہوئی, تو اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے. یہاں تک کہ ان کی ہلاکت متعلق اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے. تو وہ جو تھے اس بجلی کو دیکھ کر کے گر پڑے. اس کے بعد کیا ہوا, ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے جو بے ہوش ہو گئے تھے, زمین پر گر پڑے تھے, گویا کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی. اس کا قصہ ایسی کہ موت کے لفظ سے ظاہر کی بات معلوم ہوتی ہے. اللہ نے جو پیچھے فرمایا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم, کہ ہم نے تم کو کھڑا کیا تمہارے مر جانے کے بعد, تمہاری موت کے بعد. تو موت کے لفظ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود عرض کیا کہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی بدگمان رہتے ہیں, اے اللہ آپ نے ان کو موت دے دی, اب کیسے ہوگی. یہ بنی اسرائیل جو کچھ بچے بچے ہیں یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے, یہ پہلے ہی مجھ سے بدگمان ہے, آپ کے اوپر ایمان لانے کے واسطے تیار نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اگر ایسا نہ ہوتا وہ یہ سمجھتے کہ موسیٰ نے کہیں لے جا کر کے کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا, ان کو ختم کر کے آ گیا ہے اور یہ ہمارے اوپر جادو اور حکومت کرنا چاہتا ہے, تو یہ حقیقت اس کے پاس نہیں ہے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تہمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا. ان 70 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. ایک انعام یہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور زندہ کر کے پھر وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے خوف پا کر خبر دی ہے. پھر آگے کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا یعنی بادل کا, اور اتارا تم پر من اور سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی انہوں نے نقصان کیا ہے. ان سب واقعات کے ہونے کے بعد, ان کے مرنے کے بعد, دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد, پھر جب آگے آئے ہیں اور وہ اپنے ملک جا کر کے رہنے, حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ مصر میں آ کر کے رہنے لگے تھے. یہ سب واقعات ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے 2 قصوں کو بیان کیا ہے. جو آیات میں نے بھی پڑھی ہیں, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو 2 انعام کیے تھے اور ان کو جو ایک دقت دی تھی اس کا بیان کیا ہے کہ دونوں قصے وادی عتیق میں واقع ہوئے ہیں. اور یہ دونوں قصے جو آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں میدان عتیق اور وادی عتیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ پیش آئے تھے. وادی عتیق کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل, وادی عتیق اس کو کہتے ہیں, اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بادلوں کا سایہ کس جگہ پر کیا, ان کو من و سلوہ کہاں سے دینا شروع کیا, آج اس کا بھی پتہ چل جائے گا. بہت سنتے ہیں نا کبھی من و سلوہ
یہ دونوں قصے اور دونوں واقعے من و سلوہ والا اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بادل کا سایہ کرنا اور ایک ہی میدان کے اندر ان کا 40 سال تک دوڑتے رہنا، یہ دونوں واقعے وادی تیہ کے اندر پیش آئے ہیں۔ وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، اور ملک شامیوں کا اصلی وطن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں، جب ان کی بادشاہت تھی، ان کی حکومت تھی، تو یہ اسرائیلی جو تھے ملک شام کو چھوڑ کر مصر کے اندر رہنے لگے تھے، اور یہاں سے رہتے جب ان کو اس بات کی خبر ہو گئی، یقین ہو گیا کہ ملک شام جہاں کے بنی اسرائیل رہنے والے تھے، اس ملک کے اندر عمالقہ نامی ایک قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ ملک شام کو جب بنی اسرائیل چھوڑ کر مصر کے اندر رہنے لگے تھے، تو ملک شام کے اندر عمالقہ نامی ایک قوم نے اپنا تسلط کر لیا، حکومت جما لی، اور فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے جو اسرائیلی مصر کے اندر رہ رہے تھے، جب ان کو یقین ہو گیا یہاں فرعون ختم ہو گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ تم اپنی اصل وطن کو لوٹو، یعنی ملک شام کو لوٹ جاؤ، اب وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنے آباء و اجداد کی جو تمہاری زمینیں ہیں ان کو عمالقہ سے جا کر کے حاصل کرو، ان کے ساتھ میں جہاد کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی جہاد کو حکم دیا کہ ملک شام جاؤ، جا کر جہاد کرو، اپنی زمین پر خود اپنی حکومت قائم کرو، عمالقہ کو وہاں سے باہر کرو، اپنا حق وہاں جا کر کے لے لو۔ بہرحال بنی اسرائیل جو ہے اس ارادے سے مصر سے چلے ہیں، اور ملک شام پہنچنے کے بعد جب عمالقہ کے حدود میں پہنچے ہیں اور ان کی طاقت کا جب بنی اسرائیلیوں کو اندازہ ہوا ہے کہ عمالقہ نے شام کے اندر کس طرح کا جال بچھا رکھا ہے، ہماری زمینی کو اوپر کیسے حکومت کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد بنی اسرائیل کو جب ان کی طاقت کا علم ہوا تو بنی اسرائیل ایسے کب ہمت تھے کہ انہوں نے جہاد سے بالکل انکار کر دیا کہ بھائی ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم تو مصر کے اندر رہنے کے یہی ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں چلی گئی، کوئی بات نہیں، ہمیں جہاد نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سزا کے طور پر ان کو وادی تیہ کے اندر ٹھہرایا تھا۔ یہ وادی تیہ اور میدان تیہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، جیسا کہ سنتے ہیں لوگ اور اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی بہت بڑا میدان تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑا میدان نہیں تھا، بلکہ اس کی لمبائی جو تھی وہ میدان ملک شام اور مصر کے درمیان تھا، اور اس کی لمبائی جو تھی 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کے برابر تھی، اور 10 میل کے برابر سمجھے گویا کہ 12-13-14 کلومیٹر تقریباً بنے گا اس کا، اتنی ہی لمبائی تھی، زیادہ لمبا چوڑا میدان نہیں تھا کہ 40 سال تک اس اندر چلتے رہے پھر بھی وہ پورا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 برس تک اللہ نے ان کو وادی تیہ کے اندر رکھا، وہ گھر تک بھی نہیں پہنچ پائے، واپس مصر نہیں پہنچ پائے، شام سے تو نکل ہی آئے، شام اور مصر کے بیچ میں اس وادی تیہ کے اندر وہ اپنا سفر طے کرتے رہے، وہیں کے وہیں رہتے رہے۔ تو یہ ان کو وادی تیہ کے اندر جو 40 سال تک دوڑایا گیا ہے وہ سزا کے طور پر تھا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو اور وہ منع کر رہے ہیں۔ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا جہاد کرو تو اللہ خود نصرت فرمائیں گے، اللہ حکم دے رہے تو اللہ اپنے آپ دیکھیں گے اس بات کو، تمہارا منع کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک وادی تیہ کے اندر رکھا، اور یہ لمبا چوڑا رقبہ نہیں تھا۔ روایت یہ ہے کہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، اور پھر جب رات کو سوتے کہیں ٹھہرتے، صبح آنکھ کھلتی تو وہیں کے وہیں پاتے، جہاں سے چلتے تھے پھر وہیں کے وہیں۔ یہی ہوتا ہے ان بیچاروں کے ساتھ میں، اور جہاں سے چلتے تھے وہیں کے وہیں وہ رہتے تھے۔ اسی طرح 40 سال سر کرتا اور پریشان ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا بڑا میدان ہے، کیسے ہم گھر تک پہنچیں گے، اگر ہم جہاد ہی کر لیتے تو بہتر تھا، لیکن پریشانی کے عالم میں تھے، اسی میدان کے اندر رہتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، یعنی سرگرداں اور پریشان۔ تیہ کے معنی ہے پریشانی کے اور سرگرداں کے، اسی لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے اندر پریشان تھے، 40 سال تک وہ سرگرداں رہے۔ یہ وادی تیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ کسی چیز کا کوئی سایہ تھا، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھی، نہ کینٹین تھے، اور نہ ہی بلڈنگیں تھی، نہ اے سی روم تھے، کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خالی میدان تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، دھوپ سے بچنے کے لیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ رہنے سہنے کی کوئی اشیاء تھی، سب چیزوں سے میدان بالا کرتا اور خالی تھا۔ اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا
پہلی نعمت اللہ نے ان کو دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر ابر کا سایہ، بادل کا سایہ کر دیا۔ جب انہوں نے شکایت کی، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت تو کرتے ہی ہیں، سزا کاٹ رہے تھے، لیکن سزا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، قید میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا جائے۔ اس لیے آج کی جیلوں کے اندر جو لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ وہ میدان گویا کہ ان کے واسطے ایک جیل ہے، ایک قید خانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے کھانے کو نہیں روکا، پینے کو نہیں روکا، پہننے کو نہیں روکا، ہر طرح کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان کے اندر، اس قید خانے کے اندر اللہ نے ان کو مہیا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب آدمی کو سزا دی جائے، قید کیا جائے، تو بس اس کو قید ہی کیا جائے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا جائے۔ آج کل کی جیلوں کے اندر اور قید خانوں کے اندر جو ہوتا ہے کہ بار بار اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور بار بار اس کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، کھانے میں اس کو اچھا کھانا نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قید خانے میں رکھ کر کے لوگوں کو بٹیر کھلا رہے ہیں اور یہاں دال کے پانی بھی نہیں ملتے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ تو دارالاسلام ہے ہی نہیں، یہاں شریعت نافذ ہوگی۔ بہرحال بتانا یہی ہے کہ ہم بھی اگر کبھی کسی کو سزا دیں، کسی بچے کو اپنے اس طرح کمرے میں بند کر دیتے نا، بعض مرتبہ سزا کے طور پر اس بچے کو کمرے میں بند کر دو، تو اس کا کھانا بھی بند، پینا بھی بند، اس کا باہر نکلنا سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس کا باہر نکلنا بند کیا جائے، کھانا پینا اس بچے کا بند نہ کیا جائے، بس کمرے میں اس کو بند کیا ہے، یہی اس کے واسطے سزا کافی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب انہوں نے دھوپ کی شکایت کی، اللہ نے ان کو پر ایک بادل بھیجا، ایک ابر بھیجا، اللہ نے اپنے رحمت سے ان کو سایہ دے دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھوک کا تقاضا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب باری آئی ہے من و سلویٰ کی۔ جب انہوں نے بھوک کا تقاضا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوسرا انعام فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے ان کے اوپر من اور سلویٰ کو اتارا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ہم تو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن من الگ چیز ہے اور سلویٰ الگ چیز ہے۔ کیا ہے مصیبت اور کیا ہے چیز، اس کو اتنی مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ تو من و سلویٰ کا ابتدا اس میدان تیہ سے ہوا تھا، من و سلویٰ کا ابتدا اس میدان تیہ سے ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلویٰ کو نازل کرنا شروع کیا تھا۔ من جو ہے یہ درختوں پر ترنت جبین آپ جانتے ہو شاید، ترنت جبین ایک طرح کی چیز ہوتی ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے درختوں کے پتوں کو اوپر جمع کرنا شروع کیا۔ صبح ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترنت جبین کو درختوں کے اوپر جمع دیتے، اور اللہ نے وہاں اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے درخت بھی پیدا کیے کہ جس کے اوپر اس ترنت جبین کو اتارا جائے اور نازل کیا جائے۔ تو یہ ترنت جبین جو میٹھی چیز تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ درختوں پر نازل کرتے، اور پھر بنی اسرائیل جو تھی اس کو اتار کر کے اس کو کھایا کرتے تھے۔ یہ تو میٹھی چیز تھی۔ نمکے میں کیا کھاتے تھے؟ نمکا اور میٹھا دونوں چاہیے نا بھائی، بریانی کے ساتھ زردہ بھی چلتا ہے یا پھر نان قورمہ چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زردے کے ساتھ ساتھ میں ان کو قورمہ بھی دیا۔ بٹیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ایسے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا کہ بٹیر ان سے ڈرتی نہیں تھی۔ پرندہ عموماً آدمی سے بہت دور بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے، لیکن بٹیر اللہ کے حکم سے ان کے قریب رہتی تھی، ان کو پکڑتے، ان کو ذبح کر کے ان کو کاٹ لیا کرتے، اس کو بھون بھان کر کے اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ ان کو زردہ بھی کھلا رہا تھا اور قورمہ بھی کھلا رہا تھا۔ بہرحال بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کے بعد بھی اللہ نے ان کے اوپر کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ تو ان آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو بھی بادلوں کا سایہ کیا ہے اور تمہارے اوپر من و سلویٰ اتارا ہے۔ تو من و سلویٰ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وادی تیہ سے ہوئی ہے۔ اور من و سلویٰ کیا چیز ہے؟ من تو یہ ہے ترنت جبین میٹھی چیز جو درختوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جما دیا کرتے تھے، اور سلویٰ جو ہے وہ بٹیر کا گوشت ہے۔ سلویٰ بٹیر کے گوشت کو کہا گیا ہے کہ بٹیر ان کے پاس آتی، وہ اس کو ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی تھی۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ نے ان کے کپڑے گندے نہیں کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزا تو دے رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ ضروریات کو بھی پورا کر رہے تھے. انہوں نے کپڑے پھٹنے کی شکایت کی, کپڑے پھٹنا بند. انہوں نے کپڑے گندے ہونے کی شکایت کی, کپڑے گندے ہونا بند. بچے جو تھے ان میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑوں کو اس طرح کا بنا دیا تھا کہ جیسے جیسے وہ بڑھتے تو کپڑے بھی بڑھ جاتے تھے, کوئی کپڑوں کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ان کو پھر بھی نواز رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے, ان آیات کی وجہ سے ہمیں سبق یہی لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اوپر کتنے مہربان ہیں. ان کو سزا تو دے رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانی نہیں دے رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہی حکم ہوا تھا کہ بغیر خرچ کر لیا کریں. ان کا اچھا ان کو ایک غلط عادت پڑ گئی تھی. ان کو غلط عادت یہ پڑ گئی تھی کہ وہ ترنت جبین جو دونوں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے تھے. انسان ہے نا, ہوس کی گھوڑی ہے, وہ اس ترنت جبین کو اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھنا شروع کرنے لگے. اور بٹیر جو تھے جو دونوں وقت ان کے پاس آ جایا کرتی تھی ان کو کاٹ کر کو بھی جمع کرنے لگے. اب وہ کھانا کیا ہوا, سڑنے لگا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں, آئندہ کے لیے بالکل بھی جمع کر کے نہ رکھا کرو. آئندہ کے لیے جب ہم تمہیں اس وقت دے رہے تو اگلے وقت بھی ہم ہی دیں گے, جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف اللہ کی خلاف ورزی کی تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. حالانکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ من و سلوہ جو ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے, جہاں سے چاہو جس طرح سے چاہو جتنا چاہو خوب کھاؤ, موج لے کر کے کھاؤ. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن ان بدبختوں نے اپنا ہی نقصان کیا. وہ اکٹھا کر کے رکھنے لگے, وہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انعام کو بیان کیا ہے. ایک تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ فرمایا, بادل کا سایہ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نعمت یہ فرمائی کہ اللہ نے ان کو من و سلوہ سے نوازا. تو دو باتیں اس کے اندر پتہ چلی کہ من و سلوہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور من و سلوہ کہتے کس چیز کو ہے. پتہ لگ گیا. من کہتے ہیں ترنت جبین اس میٹھی چیز کو, سلوہ کہتے ہیں بٹیر کے گوشت کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب انعامات کہاں کیے, وادی تیہ میں کیے. اور وادی تیہ میں جو ان کو 40 سال رکھا گیا ہے, بطور سزا کے رکھا گیا ہے. اتنا لمبا میدان نہیں تھا کہ ان سے سفر طے نہیں ہو رہا تھا, بلکہ اللہ ان کو سزا دے رہے تھے کہ رات میں جہاں سوتے صبح میں وہیں اٹھتے تھے. آج کی مجلس کا سبب یہی ہے. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کی ہمیں اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے. دوسری چیز جس کی شان میں ہم سے غلطی ہو اسی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور تیسرا سبب آج کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جو ہمیں اتنے انعامات سے نوازا ہے, اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور چوتھی چیز آج کی مجلس کی سبب میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. سزا دینے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں. تو ہمارا تقاضا یہ بنتا ہے اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نشست و برخاست میں, اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں. اب کہیں گے کہ کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں کیسے یاد کیا جائے, اٹھے بیٹھے ہر طرح سے جیسا کہ کل بھی بات آئی تھی اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ اس طرح کی تسبیحات ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں. کھانے پینے میں اس طرح سے کہ کسی غریب کو اپنے کھانے میں سے کھانا پہنچا دیا کریں. اپنے آس پڑوس میں جب اچھی چیز بنے تو ان کو پہنچا دیا کریں. یہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, وقت تو زیادہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے استاد محترم یہ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کو اپنے سے زیادہ نہ صحیح تو کم سے کم اپنے برابر کو تو سمجھو ہی. ہم جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے, یہ کسی کو کچھ دے دے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے, کسی بھکاری کو, کسی فقیر کو پیسے روپیہ دینے کا معاملہ آتا ہے, تو ہم سب سے گلا ہوا سا نوٹ اور سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں. اور جب ہمیں کہیں سے ملنے کی امید ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں, ہمیں بڑا سا نوٹ ملنا چاہیے, بڑی کمائی ہونی چاہیے. اب اللہ کے بندے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تو بہت چھوٹا سا نوٹ نکالنا ہے. اپنے برابر بھی تم اللہ کو نہیں سمجھ رہے ہو. جب خود کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو چاہتے ہو کہ منہ مسلم ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں اللہ کے کسی بندے کو کھلانے کا نمبر آتا ہے
اللہ کو اپنے سے زیادہ نہ صحیح، کم سے کم اپنے برابر کو سمجھو. ایسا نہ کرو، اپنی جانوں کو پر ظلم نہ کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے بھی کمتر سمجھ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خوب اپنی عظمتوں کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لا